نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ایک دیہاتی کی دعا اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے اور وہ دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے وہ ذات کہ کسی کا خیال و گمان اس تک نہیں پہنچ سکتا، اے وہ ذات کہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان نہیں کر سکتے، اے وہ ذات زمانے کے حوادثات اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، اے وہ ذات کہ اسے گردش زمانہ سے کوئی اندیشہ نہیں، اے وہ ذات پہاڑوں کے وزنوں کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو سمندروں کے پیمانوں کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو بارش کے قطروں کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو ان تمام چیزوں کو جانتی ہے جن پر رات کی تاریکی چھا جاتی ہے اور جن کو دن روشن کر دیتا ہے، اے وہ ذات جسے ایک آسمان دوسرے آسمان سے چھپا نہیں سکتا، اے وہ ذات جسے معلوم ہے سمندر کے پیٹ میں کیا ہے، اے وہ ذات کہ جو چٹانوں میں کیا چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے، تو میری عمر کے آخری حصے کو سب سے بہتر بنا دے اور میرے آخری عمل کو سب سے بہتر عمل بنا دے اور میرا بہترین دن وہ بنا جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو۔ جب وہ آدمی فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر سونا ہدیہ دیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہ ہدیہ کیوں دیا ہے؟ اس نے کہا رشتہ داری ہے اس وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری کا بھی حق ہے، لیکن یہ سونا اس وجہ سے ہدیہ کیا ہے تم نے عمدہ طریقے سے اللہ کی تعریف کی اور دعا مانگی۔ دیکھیں ایک فقیر نے 1 روپیہ مانگنا ہو تو وہ کیسے کیسے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، آواز بھی تھرائی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں، اور اب دیکھیں 1 روپیہ مانگنا ہو تو کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے، اور جس نے اللہ سے مانگنا ہو تو اس کو کتنی عاجزی کی ضرورت ہوگی۔ ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے کسی ملازم کو کام بتا رہے ہیں اور اس کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ بھی کر، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھ کر سوال کریں عاجزی کے ساتھ۔ معزز سامعین گرامی قدر، دیکھیں کتنی پیاری دعا اس آدمی نے کی اور اس کی دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انعام عطا کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دعا عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ کر دعا مانگنی چاہیے، نہ کہ دعا ایسے مانگنی چاہیے کہ ہم مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم دے رہے ہوں اور تکبر اور غرور کے اندر دعا مانگ رہے ہوں، نہیں، بلکہ عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اللہ سے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں پر ہمیں انعام اور اجر عطا فرمائیں گے۔